عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ رحیم، السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں فاروق فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے اسلامیت لازمی کلاس 9 کا درس اول جو الف چیپٹر ہے اس کا سبق لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ درس اول جو سورۃ الانفال پر مشتمل ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، علماً نافعاً و عملاً صالحاً، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الانفال کا تعارف ہم دیکھیں گے۔ سورۃ الانفال کا تعارف، سورۃ الانفال کا نزول اور سورۃ الانفال کا تعلق کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل کی گئی ہیں، ان میں کس چیز کا کس کی وجہ سے یہ شان نزول ہوا اور ان میں کن چیزوں کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے۔ اس کی 75 آیات اور 175 کلمات ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ جیسا کہ عزیز طلبہ و طالبات آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب یہ جیسے نازل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں اور زندگی کا کچھ حصہ مدینہ منورہ میں گزارا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور قرآن مجید کا نزول ہوتا آپ کی قلب اطہر پر وحی کے ذریعے، تو اس وقت جو قرآن مجید نازل ہوتا تھا اس کو ان صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت جو قرآن مجید نازل ہوا ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورۃ الانفال کا نزول بھی مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس میں 10 رکوع ہیں۔ سورۃ الانفال کے 10 رکوع ہیں اور آپ کے سلیبس میں ان 10 رکوع کو ایک ایک چیپٹر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک رکوع کو ایک چیپٹر بنایا گیا ہے آپ کی سورۃ الانفال میں، اور ان چیپٹر میں سے آپ کی کیا آئیں گے، MCQs آئیں گے اور آپ کے شارٹ کوسچن۔ اس کا ترجمہ تو ہوگا ہی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورت کا تعلق، اس سورت میں 2 چیزوں کا تعلق ہے، غزوہ بدر اور مال غنیمت۔ کس کا تعلق ہے؟ غزوہ بدر اور مال غنیمت سے۔ ہم دونوں چیزوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مال غنیمت کسے کہا جاتا ہے۔ اس سورت پاک کا نام الانفال
کیونکہ اس کا آغاز انفال یعنی مال غنیمت کے احکام بیان کرنے سے کیا گیا، یعنی اس میں بتایا گیا ہمیں کہ مال غنیمت کے احکام کیا ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ غزوہ بدر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد یہ نازل ہوئی۔ زمان نزول، سورت کے مضامین میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا نزول 2 ہجری غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا۔ مال غنیمت، انفال نفل کی جمع ہے، معنی اس کے زیادہ کی، چونکہ غنیمت کا مال غازی کے ثواب پر زیادہ ہے۔ غازی وہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوتے ہیں لیکن شہید نہیں ہوتے، واپس آتے ہیں اور ان کو مال ملتا ہے، تو وہ جو مال ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو مال ہے، یہ مال غنیمت صرف مسلمانوں پر حلال ہوا، اس سے پہلے جو پچھلی امتیں تھیں ان پر یہ مال حرام تھا، اس لیے اسے انفال کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ مال غنیمت کہتے کسے ہیں۔ جب 2 قومیں، 2 ملک یا 2 قبائل کے درمیان میں جنگ ہوتی تھی تو اس میں ایک فاتح ہوتا ہے اور ایک مفتوح، ایک قوم یا ایک ملک جیت جاتا ہے اور دوسری ہار جاتی ہے۔ جو ملک جیت جاتا ہے اس کے ہارنے والی قوم کا سامان ہاتھ لگ جاتا ہے، اس میں مال و اسباب، اسلحہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ زمانہ قدیم میں جب گھوڑوں کے ذریعے لڑائی ہوتی تھی تو اس میں تیر، زرہ، گھوڑے، اونٹ، خچر، یہ چیزیں یعنی کہ اسلحہ کا سامان جو ہے یہ ہاتھ آتا تھا۔ 1965 کی جنگ جو پاکستان میں ہوئی تھی اس میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا تھا، وہ جدید تھا، یعنی کہ جہاز ہاتھ لگے تھے، ٹینک ہاتھ لگے تھے، بختر بند گاڑیاں ہاتھ لگی تھیں، بہت سا اور جو ہے مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ اس مال و اسباب کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور جو آ جاتا ہے مال مسلمانوں کے ہاتھ، وہ اب مسلمانوں پر حلال تھا۔ وجہ نزول، یعنی کہ اس صورت کیوں نازل ہوئی۔ صورت کے مضامین میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا نزول 2 ہجری غزوہ بدر کے فوراً بعد ہوا۔ کس کے بعد ہوا؟ غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ اب ہم نے اس میں یہ 2 باتوں کو دیکھنا ہے کہ مال غنیمت، غزوہ بدر۔ مال غنیمت اس وقت جب غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں مسلمان اور کفار کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں مسلمان فتح یاب ہوئے، تو ان کے ہاتھ کافروں کا بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اب اس وقت اس کی تقسیم کا مسئلہ تھا کہ کس کے پاس کس کا مال جائے گا۔ یہ چونکہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی، اس سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو اس صورت کا ابتدا میں ہی بتایا گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے کی جائے، اس لیے اس کا نام سورۃ انفال ہے۔ اب تعلق اس کا سورۃ بدر کے ساتھ ہے، جنگ بدر کے ساتھ ہے، کیونکہ جنگ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی۔ تو اب ہم تھوڑا سا پس منظر، محرکات اور اسباب جنگ بدر کی بھی دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار غلام 12-13 سال تک کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ کس لیے کیے انہوں نے؟ تاکہ کفار کے دلوں میں نور اسلام کی شمع کو روشن کر سکیں، لیکن اسلام کا پودا ان کے دلوں کی سنگلاخ یعنی کہ پتھریلی سرزمین میں جڑ نہ پکڑ سکا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مکہ سے 250-300 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے رہنے والوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ یثرب مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یثرب کہلاتا تھا۔ حج کے دنوں میں وہاں کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔
نبوت کے 12ویں سال، یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کے 12 سال ہو گئے تھے، تو قبیلہ خزرج کا ایک قافلہ جو 75 افراد پر مشتمل تھا مکہ آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور یہ بھی درخواست کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں رونق افروز ہوں۔ انہیں ان خطرات اور مشکلات کا پورا احساس تھا جن سے انہیں دوچار ہونا تھا، لیکن وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے باخوشی تیار تھے۔ ہجرت کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی۔ مکہ کے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمان مدینہ طیبہ میں جمع ہو گئے۔ وہاں کے دو بڑے قبیلے کون سے، اوس اور خزرج میں اسلام کی روشنی بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ قلیل مدت میں مسلمانوں کی ایک مضبوط جمعیت مرز وجود میں آ گئی اور اسلام کی اشاعت کا کام جو 13 سالہ مکی زندگی میں نہ ہو سکا وہ یہاں آ کر مدینہ منورہ میں چند ماہ میں ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی مہاجرین اور انصار کو اخوت کے رشتہ میں پرو دیا۔ مہاجر وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، اور انصار وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ میں پہلے ہی رہتے تھے۔ پھر یہودی قبائل جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں اقامت پذیر تھے، ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس میں ہر ایک کو مکمل مذہبی آزادی تھی، اور یہ بھی طے پایا کہ کسی طرف سے مدینہ پر حملہ کیا جائے تو سب مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ اہل مکہ جو تھے وہ بھی ان حالات سے بے خبر نہ تھے۔ اسلام کی روز افزوں ترقی اور آس پاس بسنے والے قبائل سے مسلمانوں کے دوستانہ معاہدے ان کے لیے بڑی بے چینی اور اضطراب کا سبب تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اسلام کا عروج ان کے مشرکانہ عقائد اور جاہلانہ نظام حیات کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس لیے انہوں نے مدینہ کی فضا کو بھی اسلام اور اہل اسلام کے لیے ناسازگار بنانے کی تگ و دو شروع کر دی۔ چنانچہ اہل مکہ نے ان لوگوں سے اسلام کے خلاف ساز باز شروع کر دی جو مدینہ میں منافق اور یہودی تھے، اور مسلمانوں کو اپنی قوت سے مرعوب کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً جھتے بھیجنے شروع کر دیے، جو مدینہ کی چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی ہاں کر لے جاتے، اور اگر اکا دکا کوئی مسلمان ہاتھ آ جاتا تو اس پر حملہ کرنے سے بھی باز نہ آتے۔ اب مسلمان جو تھے انہیں زندہ رہنا تھا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری گم کردہ راہ اولاد آدم کے لیے، تاکہ دنیا کا گوشہ گوشہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائے۔ اس لیے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حضور کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری اقدامات فرمائے۔ کفار مکہ کو ان کے معادانہ رویے سے باز رکھنے، انہیں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے روکنے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ ان کی تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کی جائے جو بحر احمر کے کنارے کنارے یمن سے شام کی طرف جاتی تھی، جس پر بیک وقت 2,000 اونٹوں کے قافلے چلتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی تجارت تو صرف اہل مکہ کی تھی، اور اہل مکہ کی تمام تر معیشت کا انحصار اسی پر تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا، ان کے ساتھ جو قبائل تھے بنی زمرہ اور بنی مدلج کے قبائل سے معاہدے کیے جو اس شاہراہ کے ارد گرد سکونت پذیر تھے، کہ ان قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد کفار مکہ کو مرعوب کرنے اور ان کو اپنی بالادستی کا احساس دلانے کے لیے گائے بگائے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ کنہوں نے؟ مسلمانوں کے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، یعنی کہ مدینہ منورہ آئے ہوئے مسلمانوں کا دوسرا سال تھا،
اور شعبان کا مہینہ تھا جب ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جس میں 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان تھا شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ابو سفیان مکہ کا بہت بڑا سردار تھا۔ ابو سفیان کو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں مسلمان اس کے قافلے پر حملہ نہ کر دیں، کیونکہ ان کے محافظوں کی تعداد بھی کم تھی۔ تو اس نے کیا کیا، عمر الغفاری کو اجرت دی اور اسے دوڑایا کہ جا کر اہل مکہ کو اطلاع دے کہ وہ اس قافلہ کو مسلمانوں کی دست برد سے بچانے کے لیے نکلیں۔ جب وہ مکہ پہنچا الغفاری تو اس نے کیا کہا، اس نے اہل مکہ سے جا کے کہا اور زور سے چلانا شروع کر دیا اور کہا، اے گروہ قریش، تمہارا مال و اسباب، تمہارا ساز و سامان، تمہارے اموال جو ابو سفیان کے قافلے میں تھے، ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یاروں سمیت حملہ کر دیا ہے۔ میں نہیں خیال کرتا کہ تم اس کی حفاظت کر سکو گے، فریاد کو پہنچو، فریاد کو۔ اور یہ سنتے ہی، یہ سارا جب اعلان ہوا تو یہ سنتے ہی ابو جہل بھی مکہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن۔ ابو جہل نے لوگوں کو جنگ پر ابھارنا شروع کر دیا۔ تقریباً مکہ کا ہر گھر اس تجارت میں حصہ دار تھا جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ اس لیے اس مہم میں، یعنی اس جنگ میں، ہر شخص کا ذاتی مفاد بھی تھا کہ ہمارا مال بچ جائے اور ان پر مسلمان حملہ آور نہ ہو۔ بڑے کرو فرض سے یہ لشکر اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے نکلا۔ راستے میں انہیں اطلاع ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے یہ قافلہ بچ کر آ گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں، لیکن ابو جہل اور ان کے اور ساتھیوں نے کہا کہ اب یہ موقع ہے کہ ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں اور اپنی شہراء کو بھی آزاد کرا لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے 313 مسلمانوں کی میت میں مدینہ سے نکلے تھے اور وہ اس غرض سے آئے تھے مدینہ کہ ہم ان کو، اس قافلے کو مہمان بنائیں گے اور ان میں اسلام کی شمع کو روشن کریں گے۔ لیکن جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی زعفران میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل کا لشکر بھی آ رہا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا گہری نظر سے مطالعہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا آج اگر ہم نے کمزوری دکھائی تو کیا ہوا، مدینہ میں مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت منعقد کی جس میں مہاجرین اور انصار تھے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبہ جان فروشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن عمرو نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے اللہ کا حکم ہے تشریف لے چلیے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انصار کے علمدار بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی فرمایا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، جدھر کا قصد ہے تشریف لے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس طرح سرفروشوں کا یہ گروہ اپنے رب کے نام کو بلند کرنے کا عزم صمیم کر کے آگے بڑھا اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا اور یہاں پر کفار اور مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم فتح نصیب ہوئی۔ جب ہم نیکسٹ آیات پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری اس کی تفصیل بتاؤں گی۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے کیونکہ اس میں آپ کے MCQs اور شارٹ کوشچن ہیں۔ اللہ حافظ۔